بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے تمام انبیاء و رسول کو دعوت توحید دینے کا حکم۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے پرہیز کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ اور سورہ زخرف میں فرمایا، اور اے محمد جو ہم نے اپنے پیغمبر تم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں عذاب دردناک کا خوف ہے۔ اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو حضرت نوح نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان کو مختلف طریقوں سے دعوت دی ہے، میں نے ان کو دن اور رات پوشیدہ اور ظاہر اور ترغیب و ترہیب کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ لوگ گمراہی اور بتوں کی پوجا پاٹ پر ہی اڑے رہے۔ وہ ہر وقت اور ہر لمحے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ان کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی توہین اور تذلیل کرتے رہے، سنسار اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اور آپ کی قوم کے وڈیروں نے کہا کہ ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ تو گمراہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ صحیح طریقے پر ہوں، اور رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ اللہ کا رسول اسی شان والا ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ اور خیر خواہ اور اللہ کی معرفت میں مثالی شان کا مالک ہوتا ہے۔